عمران خان کی گورنمنٹ آپ سارے لوگوں نے سازش کی اور اس کو نکال دیا. میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ ودن 4 مہینے میں الیکشن کرا دو. ٹھیک, الیکشن کرا دو, بس عمران جتنی سیٹیں لیتا ہے, آپ جتنی لیتے ہیں, ہم جتنی سیٹیں زندہ باد. اور اگر آپ چمٹے رہیں گے اقتدار کے ساتھ, پھر میں خدا حافظ میں گیا. نواز شریف صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب, پیپلز پارٹی کا کوئی لیڈر جو بھی ہو وہ, تاکہ انصاف کے لوگ یہ اب بھی اس مسئلے کا وائبل حل ودن 4 منتھ نکال سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ نے مذاکرات شروع کر لیے تھے تحریک انصاف سے, تو مجھے پوچھا ہی نہیں. مولانا کام کا آدمی ہے. مولانا انگلیوں پہ چاہتا ہے لوگوں کو. جب بھی پاکستان کی عوامی تاریخ بنے گی مولانا اس میں شامل ہو. کیا جب بھی عوامی ابھار اٹھے گا مولانا اس میں شامل ہوگا. نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ جو آپ کی رائے تھی, اور وہ واحد جمہوری بندے ہیں, آپ آج بھی انہی سٹیٹمنٹس پہ اسی طرح قائم ہیں. ایک پولیس ٹائپ آف تھنگ اب جنرل کے مقابلے میں پروموٹ کرنے کی نتیجہ یہ ہوگا. نواز شریف نے یہ کمال کر دیا. تحریک انصاف کے جو قائد ہیں وہ تو کہتے ہیں پولیٹیکل لوگوں سے میں نے بات ہی نہیں کرنی. میرے ایک چاچا کہتا تھا, کسی نے اسے پوچھا کہ یار یہ تو کبھی ایک پارٹی میں شامل ہوتا ہے, کبھی دوسری پارٹی میں شامل ہوتا ہے. اس نے کہا میں پارٹی نہیں بدلتا, یہ بدبخت حکومت پارٹیاں بدلتی ہے. پاکستان کی جو سیاست ہے اس کے پیک ٹیسٹ ہیں, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آئین کی بالادستی کی بات ہو, اس کو امپلیمنٹ کرنے کی بات ہو, آئین کی بحالی کی بات ہو, سول سپریمیسی کی بات ہو, تو ایک ہی آواز جو پارلیمنٹ میں گونج بھی رہی ہے اور سب سے سیزنڈ ہے اور بہت پرومیننٹ وائس ہے, وہ محمود خان اچکزئی صاحب کی ہے. سر بہت شکریہ. فواز شہباز خان آپ کا بہت شکریہ, آپ کی ادارے دنیا ٹی وی کا شکریہ, آپ کے دوستوں کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے. مزہ آیا. آپ نے جو تمہید باندھی یہ تو بڑی خطرناک قسم کی ہے. بس پھنسے ہوئے ہیں ایک بھنور میں پھنسے ہیں. ہمارا جہاز سارا ہم اس میں سوار ہیں. خدا بس ہمیں عقل سلیم دے, خدا ہمیں اتحاد و اتفاق دے کہ ہم اس ملک کو اپنی پیدا کردہ بنگوں سے نکال سکیں. مجھے سب سے پہلے تو جاننا یہی ہے کہ مذاکراتی سلسلہ شروع ہو گیا تھا, پھر آپ چونکہ ان سارے معاملات کو دیکھتے ہیں جو اپوزیشنوں کو آپس میں جوڑے گی اور اکٹھ کرے گی اپوزیشنز کا, تاکہ آپ آئین کی جو عملداری ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے کوئی فورس ایگزرٹ کر سکیں, کوئی طاقت لگا سکیں, قوت لگا سکیں. مذاکراتی سلسلہ پارلیمنٹ کے اندر جو شروع ہوا تھا, تحریک انصاف نے جو شروع کیا, وہ آپ سے مشاورت پھر کی یا آپ سے اجازت طلب کی, یا کیسے وہ سلسلہ شروع ہوا؟ اور اس سے پہلے جب آپ کو سارا کچھ سونپ دیا تھا عمران خان صاحب نے, اس میں ہم بعد میں جاتے ہیں. میں چاہوں گا پہلے ذرا انیشلی آپ کچھ جو بتا سکیں. آپ شہباز خان, آپ مجھ سے زیادہ متعلق رہے ہیں. مذاکرات ہوتے کیا ہیں؟ مذاکرات کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مذاکرات ان سیٹنگ کو کہا جاتا ہے جس میں دو مخالفین ایشوز پہ اختلاف ہو, پھر ٹیمیں بیٹھتی ہیں, ان ایشوز کا علاج نکالتی ہیں. یا جس بات کو مذاکرات کا نام دیا گیا, یہ تو مذاکرات نہیں ہے. آپ نے میرے گھر ڈاکہ ڈالا ہے, میرا سب کچھ اٹھا کے آپ لے گئے, گٹھلی باندھ کے چلے گئے, اس کے لیے مذاکرات کے علاوہ کوئی نام ہوگا. اب میرا مینڈیٹ سب کچھ اٹھا کے آپ لے گئے ہیں, اس کے لیے اگر مذاکرات ہوں گے تو دو باتوں کے لیے کہ میرا مینڈیٹ واپس کرو گے, یا کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈو گے کہ ودن ایک خاص ٹائم میں نئے انتخابات کرو گے. مذاکرات کے لیے بالکل عمران خان نے بہترین پوائنٹ دیے اپنی ٹیم کو کہ بھائی ہم پہ الزام ہے کہ 9 مئی کو ہمارے کارکنوں نے یا میں نے کہیں بیٹھ کے ملٹری انسٹالیشنز پہ لوگوں کو حملہ کرنے کے لیے اکسایا. اور ایک 26 تاریخ کے بارے میں دکھ اس بات کا ہوتا ہے, یہ حکومت جو نہیں ہے حکومت ہے, انلیجیٹمیٹ حکومت ہے, انلیجیٹمیٹ, ناجائز, غلط, زر اور زور کی قیمت پہ قابض حکومت. اس سے مذاکرات کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک انلیجیٹمیٹ حکومت کے ساتھ
اگر آپ مذاکرات کریں گے تو آپ اس کو لیجیٹیمائز کرتے ہیں. اس حکومت کے لیے بہترین عمران خان نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ بابا یہ 2 باتیں ان پہ مذاکرات کر لو. کیسے کر لو؟ کہ اپنی مرضی کی بنائیں جوڈیشل کمیشنز، ایک ایشو پہ بھی دوسرے پہ بھی، اور جو چور کی سزا وہ ہماری سزا. وی ٹرسٹ آور جوڈیشری. لیکن یہ بدبخت حکومت اپنی جوڈیشری پہ بھی بھروسہ نہیں رکھتی، لے تو لہر سے کام لے رہی ہے. 9 مئی جو کچھ ہوا یہ میں ایڈیشن اپنی طرف سے، میں نے یہ نہیں خدا نخواستہ کہ میں گوشتنمائی کر رہا ہوں یا کسی کو تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. کور کمانڈر کا گھر فہد شہباز خان کا گھر نہیں ہے. کور کمانڈر کا گھر محمود کا گھر نہیں ہے. کور کمانڈر مینس کور کمانڈر. وہ ٹھیک ہے لوگ آئے، فار ایگزامپل ان کے ارادے خطرناک تھے، یہ دروازے کیوں کھلے تھے؟ کور کمانڈر اوپن گیٹ کیوں تھا؟ اور درجنوں آپ کہیں، وہ تو سینکڑوں کی بات کر رہے ہیں، مرد عورتیں کور کمانڈر ہاؤس میں کس طرح داخل ہوئی؟ دفتروں میں ڈانس، ادھر ادھر ٹی وی کھینچنا، وردیاں کھینچنا. کیا اس عنصر کو بھی شامل نہ کیا جائے؟ ٹھیک. وائی دی کور کمانڈر آفس واز وداؤٹ اینی؟ ہو نہیں سکتا. عام کیپٹن کا گھر، میجر کا گھر بغیر اس کے نہیں ہوتا. کور کمانڈر کا گھر اوپن، لوگ اس میں گھس گئے. اب جب عمران خان اس کے لیے تیار ہو گیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دو دونوں پہ، جو فیصلہ انہوں نے کیا، میں اس کے علاوہ میں نے مذاکرات نہیں کرنے. باقی یہ جو ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں، میں نہیں چاہتا، آپ بھی جانتے ہیں، دنیا بھی جانتا ہے، اس حکومت میں شامل تمام پارٹیوں کے گھر والے بھی جانتے ہیں کہ وہ کس قسم کے انتخابات کے نتیجے میں پارلیمنٹ پہنچے ہیں. کوئی مورل وہ تو ہونی چاہیے. اخلاقیات اپنی بھی ہوتی ہیں، اپنی اخلاقیات. آدمی اپنے ضمیر کو بھی وہ کرتا ہے کہ میں کس طرح پریمیئر بنوں، میں کس طرح وزیر خارجہ بنوں، میں کس طرح وزیر داخلہ بنوں، جب کہ الیکشن میں ہار چکا ہوں. میرے بچے جانتے ہیں، میری ٹھیک. گھر. آپ ہمیشہ پولیٹیکل لوگوں کو جوڑتے ہیں، دعوت دیتے ہیں کہ بھئی آئیں، بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں. بالکل. آپ کا ہمیشہ یہ وتیرہ رہا ہے، آپ ڈائلاگ پہ یقین رکھتے ہیں. تحریک انصاف کے جو قائد ہیں وہ تو کہتے ہیں پولیٹیکل لوگوں سے میں نے بات ہی نہیں کرنی اور نہ میں نے ڈائلاگ کرنا ہے ان سے، اور وہ کہتے ہیں ان سے بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان سے بات کریں. اور آپ نے بھی فرمایا جی یہ پشاور میں جو میٹنگ ہوئی، آپ نے کہا یہ غیر آئینی ہے، آئین کے متصادم میٹنگ ہے. آپ مذاکرات کی کمیٹی میں اس لیے نہیں بیٹھتے تھے، آپ کہتے تھے گنڈا پور بیٹھتے ہیں یہاں، تو اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جب بیٹھیں گے تو میں مذاکرات میں کیوں بیٹھوں، جو آپ کا ہم تک سرگوشیاں پہنچتی رہیں. جی. تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جن کے ساتھ آج آپ کھڑے ہیں وہ شاپنگ، ان کے شاپنگ بیگ میں ڈیموکریٹک ہونا یا جمہوری ویلیوز کا ادراک ہونا بہت اچھے سے ہے بھی، یا وہ دوبارہ وہی کریں گے جو پہلے انہوں نے کیا؟ بات یہ ہے، دیکھو یہ تو مستقبل کی پیش بینی تو کوئی نجومی کر سکتا ہے، نہ کوئی اور کر سکتا ہے. یہ بھی ہمارے لیے مشکل ہے، ہمارے لوگوں میں یہ مشکلات ہیں کہ جی فلانا آدمی کل کیا تھا. بابا کل جو بھی تھا آج وہ یہ کہہ رہا ہے. ہم ایک ہی ہم کے لوگ ہیں، وی نو ایچ ادر. ہماری مجبوری یہ رہی ہے، یہ میرے ایک چاچا کہتا تھا، کسی نے اسے پوچھا کہ یار یہ تو کبھی ایک پارٹی میں شامل ہوتا ہے، کبھی دوسری پارٹی میں شامل ہوتا ہے. اس نے کہا میں پارٹی نہیں بدلتا، یہ بدبخت حکومت پارٹیاں بدلتی ہے. یہ بدبخت حکومت. تو میں بات یہ ہمیں صحیح ہے ہمیں یہ بیماری تو نہیں ہے. بار بار یہ میں مختلف ٹی ویز پہ کہتا رہا ہوں، ہمارے عوام کی مہربانی، ہمارے لوگوں کی مہربانی. 90 میں مجھے منتخب کرایا، 93 میں پتہ نہیں کب 4 5 6 دفعہ اس پارلیمان میں یاد. 90 کی الیکشن میں 3 سال وہ اسمبلی رہی. 93 میں گور ایوب خان چیئر پہ تھے. جب انہوں نے حلف لیا میں اٹھ کھڑا ہوا. میں نے کہا گور صاحب، اسپیکر صاحب، میں پوائنٹ آف آرڈر پہ، یہ جو ہم لوگوں نے لیا، واز دس اے فارمیلٹی یا
ہم نے جو الفاظ ادا کیے وی مین اٹ. وہ کہتا ہے کہ صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا بابا سیدھی سادھی پٹھان اردو میں بات کر رہا ہے کہ بھائی یہ فارمیلٹی ہے یا یہ ایک ایک لفظ کے ہم ذمہ وار ہیں. کافی تکرار ہوئی. کہتا ہے کہ صاحب اس سے آپ کی سیٹ جا سکتی ہے. میں نے کہا سیٹ جائے یا نہ جائے، اگر یہ فارمیلٹی ہے تو گزر گئی، اگر فارمیلٹی نہیں ہے تو کل کوئی سرفراہ جرنیل اٹھ کے آئین کو ایبروگیٹ کرے. what should we do and how should protect it. انہوں نے کہا یہی کہ بابا بیٹے کیا کریں. میں نے کہا پھر آپ ہم سے سب سے ایک اور حرف لیں کہ جس دن آئین کو چھیڑا گیا، جس دن آئین پہ حملہ ہوا، یہ جو ہم ہیں، ہم سب پاکستانی عوام سے اپیل کریں گے کہ ایوری ون شوڈ بی آن دا اسٹریٹس. یہ 1996 کی بات ہے. ٹھیک. یہ میں جس طرح میرے چاچا کہ بدبخت حکومت بدلتی رہتی ہے، میں نے ہر اس شریف آدمی کا ساتھ دیا جس نے کہا کہ میں آئین کا ساتھ دینے والا ہوں. اس کی ماضی کو میں نے نہیں دیکھا. ہم 88 میں جب الیکشن ہوئے تھے، ہماری پارٹی پارلیمان میں نہیں تھی، صوبیہ میں ہم تھے. ان دنوں آئی جی آئی بنی تھی جس میں تمام پاکستان کے بڑے شامل تھے، تمام پارٹیاں، آپ کو پتہ ہے. جی. یہ پلان کر رہے تھے پیپلز پارٹی کے حکومت کے خلاف نو کانفیڈنس. ٹھیک. جو ناکام ہو گئی تھی. جو ناکام ہوئی تھی. ہم واحد پارٹی تھے، چھوٹی پارٹی. ہم واحد پارٹی تھے کہ جب یہ لشکر وہاں آیا، اس میں جو بھی آپ کو یاد ہے مذہبی جماعتیں بھی تھیں، بڑے بڑے لوگ بھی تھے. ہم نے ان کا خالی جھنڈیوں سے استقبال کیا تھا ہزاروں کی تعداد میں کہ یو آر پلاننگ اگینسٹ اے ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ. نبی نذیر سے ہمارا کوئی رشتہ تھا، بے نظیر میں بہن کی طرح تھی، لیکن چونکہ ایک غلط کام ہو رہا تھا، ہم نے اپنا فرض پورا کیا کہ بابا نو، خالی جھنڈیوں سے ہم نے استقبال کیا. اور پھر جب بدقسمتی سے ہمارے دوست پچھلے، اور میاں محمد نواز شریف خدا ان کو زندہ رکھے، کہاں ہوں گے کہ کن حالت میں ہوں گے، جب انہوں نے یہ ایجنڈا ہاتھ میں اٹھایا، پشتونخوا ملی پارٹی وہ زندہ ہے. کبھی پہلی چائے پہ 2 بسکٹ انہوں نے کھلائے ہوں یا میں نے کھائے ہوں، ان سے آپ پوچھ سکتے کسی قسم کی کوئی مناعت نہیں. ووٹ کو عزت دو. پھر ہم نواز شریف کے ساتھ کھڑے رہے، ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑے رہے، اور اس نے بھی ہمت کی، بہت ہمت کی. اب دکھ اس بات کا ہوتا ہے، بے نظیر بھٹو خدا ان کو جنت نصیب کری، بچوں سمیت بلاول بختور چھوٹی بچی، وہ خود بھی، میاں نواز شریف اپنے پتہ نہیں 70-75 نوکروں سمیت سعودی عرب. کس لیے؟ اس کار خیر کے لیے کہ بھائی آئیں اس ملک کو بندے بن کے چلائیں اور آئین کی بالادستی پہ، آئین کو بالادست مان کے پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بنائیں، تمام پالیسیاں یہیں سے اوریجنیٹ ہوں. ایک بہترین پاکستان جو اکثر ایک بات ہوتی ہے کہ یار ایشین ٹائیگر بن سکتا ہے یہ ملک، لیکن صرف ایک شرط پہ، یا آئین بالادست ہوگا، یا الیکٹڈ پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی، صاف شفاف انتخابات ہوں گے، الیکشن کمیشن آزاد ہوگا. کیا ہے شہباز خان، آپ کہتے ہیں میں کاکڑ ہوں، ایگزیکٹلی ہمارے کاکڑ ہیں، زندہ باد. آپ پنجاب کے رہنے والے، سندھ ہے، پنجابی ہیں، پشتون ہیں، بلوچ ہیں، ہم ایک ملک میں رہنے والے ہیں. یہاں تک ہم ایک دوسرے سے غیر ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے، ایک دوسرے کلچر مختلف. ہمیں جو جوڑے ہوئے جو جنزیر ہے وہ آئین ہے. آئین ہم کو جوڑے، اس زنجیر کو جب آپ توڑیں گے یہ ملک. ٹھیک. میں مجھے کچھ چیزیں سمجھنی بھی ہیں ساتھ ساتھ، آپ کی اجازت سے. جناب، بی بی صاحبہ کے خلاف عدم اعتماد آئی اور آپ نے سارا بتایا. عمران خان کے خلاف عدم اعتماد جب آئی تو آپ اس کا حصہ بھی تھے، اور پھر آپ کو پتہ بھی تھا کہ عدم اعتماد کون لے کے آ رہا ہے، اور سارے پلیئرز کو پتہ تھا، اندازہ بھی تھا. ٹھیک. اس میں آپ کی بڑی پازیٹیو اور اچھی سٹیٹمنٹس بھی ہیں، وہ میں شامل کروں گا اس آپ کے رسپونڈ کے بعد. لیکن مجھے جاننا یہ ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ، آپ سارے لوگوں نے سازش کی اور اس کو نکال دیا.
تو عمران خان کے خلاف جب یہ پی ڈی ایم بنی تھی سارے اس بات کی گواہ ہیں، کم سے کم اگر آپ ریکارڈ دیکھیں پرٹیکولرلی لاڑکانہ کے جلسے میں، کراکی جلسے میں، ایک اور جلسے میں سرگودا کا جلسہ یا جو بھی تھا، اس میں نے اپنے دوستوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ بھائی اگر تو ای پی ڈی ایم ہم نے اس لیے بنائی، آپ کی یہ وہ ہے کہ ہم عمران خان کو ہٹا کے ری الیکشن میں جائیں گے؟ نہیں، ری الیکشن میں نہیں، عمران کو ہٹا کے فلانے کو اقتدار میں لائیں گے، میں نے نام لیے تھے. ہاں ٹھیک ہے. پھر تو لوگ کہیں گے یہ تو آپ اس کے پیچھے ہیں، آپ کے اقتدار کے پیچھے ہیں. اگر ہم نے یہ پی ڈی ایم اس لیے بنائی ہے کہ ہم عمران کے مخالف نہیں ہیں، نہ عمران کی سوچ فکر کے مخالف ہیں، ڈیموکریٹکلی وی کین ڈس ایگری، لیکن ہمارا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی تشکیل نو ہوگی، آئین بالادست ہوگا، پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگا. اگر آپ نے یہ کرنا ہے کہ بھائی عمران کو ہٹاؤ محمود کو لاؤ، میں نے کہا پھر میں اس پی ڈی ایم میں نہیں ہوں گا. وہ جب وہ ٹائم آیا میں نے ڈسٹنسز کر دیے، میں نے اپنے دوستوں سے کہہ دیا کہ یہ لوگ تو کہیں گے کہ یہ سارے اسی لیے چخ پک کر رہے تھے کہ اقتدار، جب وہ اقتدار میں آئے انشاءاللہ ان میں سے بہت سارے لوگ ہیں اتنے بوڑھے بھی نہیں کہ بھول گئے ہوں گے، میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ ودن 4 مہینے میں الیکشن کرا دو. ٹھیک، الیکشن کرا دو، بس عمران جتنی سیٹیں لیتا ہے، آپ جتنی لیتے ہیں، ہم جتنی لیتے ہیں، زندہ باد. اور اگر آپ چمٹے رہیں گے اقتدار کے ساتھ پھر میں خدا حافظ میں گیا. پھر اس حکومت نے جو رویہ آپ دیکھیے، آپ کی باتیں سن کے تو پالیسیز بنتی ہیں ملک میں، جی جی، اور پولیٹیکل پارٹیز نوٹس لے کے بیٹھ جاتی ہیں کہ محمود خان اشرف زئی صاحب بولے ہیں، زندہ باد. اور ہم جیسے صحافی جو ہیں وہ نوٹس لے کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا نکلنا ہے. یہ آپ کا قد ہے، سیاست کا قد آپ کا. تو آپ کیلکولیٹ نہ کر سکے کہ کیوں نہیں کر سکے؟ میں جانتا تھا ان کو، لیکن بات کہ پی ڈی ایم جو ہے میں آج سازش کر رہے ہیں ہم سارے مل کے عمران کے خلاف، تو ان کے میں نے واضح کہا تھا ان سے، اور ان سے ہماری رفاقت اپنے دوستوں سے لندن میں جب اے پی ڈی ایم بنی تھی. ہاں جی، تو بدقسمتی ہے، پتہ نہیں اس ملک کو نظر لگ گئی ہے یا جو کچھ بھی ہے، جب بھی پاکستان میں جمہوری لوگوں کا اکٹھ دیکھا جاتا ہے تو اس کو سبوٹاژ کرنے کے لیے ہر حد تک کے لیے لوگ جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. مشرف نے یہاں بولا تھا اس بڑے سڑک پہ جس میں مکھیہ لے رہے تھے کہ لندن میں کچھ ہو رہا تھا، پھر مجھے چودھری برادران نے کہا یار کچھ ہو رہا ہے، کسی سے بات کر لو. اس کے نتیجے میں تفصیل میں نہیں جاتا، مجھے دکھ ہوتا ہے، میں بار بار تکرار 9000 کرمنل کیسز ور ڈراؤن. این آر او جو ہوا 9000، یہ دنیا کی پرانی بادشاہ بھی نہیں کر سکے تھے. جب آپ 9000 کرمنل کیسز، آج بھی اب جیلوں کو دیکھیں، آج بھی جیل میں وہ مریض، ہیروئن کا مریض آج کسی تھانے والے نے پکڑا ہوگا کہ اس نے اپنی بیماری کی وجہ سے کہیں سے کوئی سائیکل چوری کی ہوگی، کہیں سے کوئی ٹین کا تیل کا ڈبہ اٹھایا ہوگا. وہ جیل میں وہ جو وفاداریاں بیچتا ہے ایک ٹک پہ 70 کروڑ. دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ فلانی ملک میں 1 گھنٹے کی لیبر 10 پاؤنڈ ہے، دوسرے ملک میں 1 گھنٹے کی لیبر، یہاں فریکشن آف اے سیکنڈ کا لیبر وفاداری بیچنے کا 70 کروڑ روپیہ ہے. اور وہ آدمی ٹھاٹ سے پھرتا ہے، ایک غریب آدمی. ملک بڑا فہد شہباز خان، یہ ملک ڈوب رہا ہے ہماری بدکاریوں کی وجہ سے، ہماری بدکردگاریوں کی وجہ سے، ہماری کرپشن کی وجہ سے. اگر ہم سب نے مل کر اسے بچانے کی کوشش نہیں کی، نہ تاریخ ہمیں معاف کرے گی اور نہ یہ ملک رہے گا. نہیں، اس میں آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ اس وقت اگر آئین کی فلاسافیکل انٹرپریٹیشن دیں گے ہمارے ساتھ بیٹھ کے جی، اور اس کی ساری گفتگو کریں گے، اور جو وقت کی ضرورت ہے وہ آپ فرض کریں نہیں کرتے، جو وقت کی ضرورت ہے، نیڈ آف آر، جی جی، مطلب آج آپ کے لیے ایوان صدر کے دروازے بند ہیں. جی، ایک زرداری سب پہ بھاری جو ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، بہت بڑا سیاستدان ہے، بہت بڑے پولیٹیشین ہیں. انہوں نے آپ کے قریبی دوست مولانا فضل الرحمان صاحب کو
پیکا ایکٹ پہ یقین دہانی کروائی تھی کہ میں سگنیچر نہیں کروں گا, تو مولانا فضل الرحمان کل گلہ فرما رہے تھے کہ وہ تو کر دیے تھے انہوں نے, ہمیں فون پہ کچھ اور بتایا. نواز شریف آپ کے قریبی, بہت تو حکومت تو آپ کے بہت قریبی دوستوں کے پاس ہے اس وقت. دیکھیں ہم نے ایک بات طے کرنی ہے, ہم سے میری مراد اس ملک کے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم اس ملک سے پیار کرتے ہیں. کون باری ہے کون ہلکا ہے یہ تو شعر و شاعری ہے, لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک. ایک بات ہم نے فوجیوں سمیت ایک بات ہم نے کہ بابا فلانا آدمی بہت بڑا آدمی ہے, 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 فلانا یہ فلانا, لیکن پاکستان سب سے بڑا. پاکستان کی سالمیت, پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی, پاکستان کی اندرونی خود مختاری, یہ سب پہ باری. جو آدمی اس لائن پہ جاتا ہے, ہمارا آئین ہمیں کہتا ہے کہ اس کو سپورٹ کرو. جو اس کے خلاف جاتا ہے, آئین میں نہیں ہوں, میں کون ہوں, میں وکیل بھی نہیں ہوں, پولیٹیکل سائنس میں نے پڑھی بھی نہیں ہے. آئین خود کہتا ہے, اس کا آرٹیکل 6 کہتا ہے کہ جو بھی آئین کو چھیڑے گا, فلانا کرے گا, فلانا کرے گا, اور جو اس کا ساتھ دے گا, یہ سب خطرناک لوگ ہیں. ان کے خلاف بغاوت جائز ہے. بغاوت کا میں غلط استعمال کر رہا ہوں. جو آج ملک میں کیا ہو رہا ہے, ویئر از کنسٹیٹیوشن, انصاف کہاں ہے؟ ڈنڈورے ہم پیٹ رہے ہیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان, ہر آدمی صبح سے شام تک کلمے دہراتا ہے, نمازیں ہوتی ہیں, جمعے کی نماز یہاں پہ لوٹا, ادھر جائے نماز, ادھر یہاں فلانا, اللہ اکبر کا دکان صلاۃ, عمل سب کا توبہ توبہ. ایسا نہیں چلے گا. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کے لغوی معنی میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ کم سے کم ہمارے عوام سنیں, اسلام کے لغوی مطلب ٹو سرنڈر بیفور دا ول آف اللہ. ٹھیک. تو اب دوسری بات, اسلام قرآن کریم کہتا ہے, اور یہ اب تمام دنیا میں مسلم حقیقت بن چکی ہے. قرآن کریم کہتے ہیں اعدلوا اقرب للتقوی. اس کا مفہوم یہ ہے, جس سوسائٹی میں انصاف ہوگا وہ امن ہوگا. لوگ پھر نہیں, بادشاہ کون ہے, لوگوں کو انصاف چاہیے. غریب آدمی آپ سے کیا چاہتا ہے کہ بابا جب میں گھر سے نکلوں میرا دروازہ کوئی نہ کھٹکھٹائے, یا راہ چلتے کوئی میری چادر نہ کھینچے, کوئی کسی سے روٹی نہیں مانگتا. اور جو حکومت غریب آدمی کو یہ پروٹیکشن نہیں دے سکتی, اس کی روزگار کا بندوبست نہیں کر سکتی, دے ہیو نو رائٹ ٹو گورن. ٹھیک. آپ کا جو تحریک تحفظ آئین پاکستان, اس کی پریزیڈنٹ ہونے کے ناطے پی ڈی ایم کی ساری جو پاور تھی وہ فضل الرحمان صاحب کے پاس تھی. وہ پی ڈی ایم کی سربراہی کر رہے تھے, تو ان کی پاور میں تو بہت کچھ ان کے ہاتھ میں تھا, اور ساری جماعتیں ان کی بات سنتی تھی, ان کے ساتھ چلتی تھی ان دنوں بہت ساری. ان دونوں کا اگر کمپیریزن کریں تو آپ کے اتحادی آپ کے ساتھ تحریک انصاف مذاکرات پہ آپ کو لگا کے بٹھا کے آپ کی ایڈوائس لے کے تو پشاور میں بیٹھ جاتے ہیں اپنے مذاکرات کرنے, اور کوئی اور ونڈوز کھولی ہوئی ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں پس پردہ مذاکرات ہو رہے ہیں. اعجاز الحق صاحب ہمارے پروگرام میں کہہ رہے تھے دروازے تو کبھی بند ہی نہیں ہوتے, مذاکرات چلتے رہتے ہیں. اب دیکھیں باخبر ہیں وہ بڑے آپ کی طرح. تو مجھے اب یہ بتائیے کہ ان دونوں کا اگر کمپیریزن ڈرا کیا جائے پی ڈی ایم کی سربراہی میں مولانا صاحب کا اور آپ کی آج کی آئین تحفظ پاکستان کا, اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے برز جمیروں نے, جو اس پاکستان کے اپنے آپ کو بہت وفادار سمجھتے ہیں, انہوں نے پہلے دن سے اپنے ہی لوگوں کو کرپٹ کیا, ان کی فائلیں بنائیں, ان کو پروموٹ کیا, اور ان کی پارٹیاں بنائیں. میں اپنی پارٹی کو بھی اس میں نہیں کہتا, اسے مستثنا نہیں کہتا. ہر پارٹی میں کیپٹن میجر موجود ہیں. ٹھیک. تو کیپٹن میجر جنرلوں کا کیا جواب دیں کہ اپنے ہر پارٹی جانتی ہے, غریب آدمی تو. مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم میں تھے, مولانا فضل الرحمان نے یہاں دھرنا دیا تھا, بہت بڑا دھرنا, میں نے اس کو ساتھ دیا تھا, جاتا تھا. مولانا غریب بھی اپنے تجربے میں سمجھ گئے کہ کیا ہو رہا ہے. مجھے انہوں نے, اگر میں نے بین السطور کچھ سمجھ لیا ہو تو ٹھیک, ان کا دھرنا اس لیے اٹھا کہ ان کو دیکھیں, ہم دو آدمی بات کر رہے ہیں, آپ
शहबाज खान, फात शहबाज खान, मैं महमूद, हम जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं हम एक दूसरे को इसलिए समझ रहे हैं कि जो अल्फाज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उनके अल्फाज की मानी भी आप ही निकालते हैं, मैं भी वो मैं नहीं निकालता हूँ। मेरे और आप जैसे शरीफ लोग उसके पास गए, मुख्तदर पावर्स दोज भी कि मौलाना ये चीज़ लपेटते, 3-4 गवाहों की मौजूदगी में, 5 गवाहों की मौजूदगी में कि विद इन दैट मच टाइम इलेक्शन होंगे, तो मौलाना कोई भी आदमी हो क्यों वो नहीं करेगा। और जब हम लपेट लेते हैं धरने मरने और वो वादाई का जो ऐफा हो, फिर इस मुल्क का क्या असर होगा, फिर उस मुल्क का क्या असर। आप वो मोमिन हैं जो एक सुराख से हजारों बार डसे जाते हैं। नहीं, मैं कभी नहीं गया हूँ, मैं उस सुराख कबीर नहीं गया ही नहीं हूँ यार। मैं सिंबॉलिकली कह रहा हूँ कि वो सारे पॉलिटिशियंस, हाँ यार लोगों की ये बीमारी है, उनको पता है कहाँ से गड़बड़ हो रही है, फिर भी तवक्कल नहीं लेते। अभी हालात बहुत ख़तरनाक हैं। मैं मुझे फात भाई, जिस मुल्क में रोज़ाना कम से कम 30 आदमी गोलियों से मारे जाते हों, क्या उस मुल्क के तमाम लोगों को सर जोड़ के नहीं बैठना चाहिए? कम से कम 30 आदमी डेली गोलियों से मारे जाते हों और ये चीज़ बढ़ रही है। पता नहीं पागल है लोग, ताकत का एक नशा होता है वो है। बाबा अगर मार कुटाई से होता, फ्रांस अमेरिका अपनी इन तमाम बमबारियों के नतीजे में वियतनाम को फतह कर लेता, लाओस को फतह कर लेता, फलानी मुल्क को अभी फ़लस्तीनी गरीबों को इसराइल ने विद इन 1 ईयर 60,000 से ज़्यादा इंसानों को मार दिया। मारने से फैसले नहीं होते, मारने से दुश्मनियाँ बढ़ती हैं। खुदा को मानो, हर चीज़ की एक हमारा मुल्क है। खुदा मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं लोग बुरा मान जाएंगे, मारने से ये मुल्क टुकड़े टुकड़े होगा। हज़ारों लोग मरेंगे, खुदा न खास्ता, यतीम होंगे, फलाना होंगे, जिस तरह बंगाल में हुआ। बाबा वो तजर्बा मत वो करो। अगर इस मुल्क को कोई चलाना चाहता है, मेरी ईमानदाराना मुखलिसाना जाहिल पठान की हैसियत से है कि बाबा आइन का एहतराम करो, आइन की स्पिरिट के मुताबिक चलाओ। ये आइन बदलते रहते हैं। कुरान करीम आखिरी किताब आई अल्लाह की तरफ से, एक किताब, दूसरी किताब, तीसरी किताब, चौथी किताब, जो ज़ाया हुई इस्तेदाद के मुताबिक, अक्ली इस्तेदाद के मुताबिक आइन देते गए। इंसानी ज़रूरियात मुकद्दम और मुक़द्दस हैं उनके लिए। ये जो आप फरमा रहे हैं ये 100% दुरुस्त बातें हैं। सिर्फ एक बात, ये जो तमाशा हुआ मसलटीटों के मुल्कों के इर्द गिर्द, जो कितनी उनके खून की चिंते इस्लामाबाद तक आए, बल्कानाइजेशन, उसमें चेकोस्लोवाकिया ने अकल से काम लिया। चेकोस्लोवाक दो, जैसे हम 4-5 रह रहे हैं कौमियतें समझिए, मुख्तलिफ किस्म के लोग, उन्होंने कहा कि हमारे इर्द गिर्द जो हो रहा है ये हमारा भी किस्मत बनेगा। वाई डोंट वी सिट टुगेदर। वो आराम से आके बैठे, चेकोस्लोवाकिया का मुश्तरका झंडा उतारा, उसको इस्त्री किया, एहतराम से रखा, फिर महमूद और फात शहबाज की कमेटी बनाई कि बिस्मिल्लाह कौन सा इलाका चेक है, कौन सा स्लोवाक है, एक फायर नहीं हुआ, आराम से चेक अलहदा मुल्क, स्लोवाक अलहदा मुल्क। अगर इस मुल्क को चलाना है तो चलाने का रास्ता ये है। जिसको आप बदतरीन दहशतगर्द समझते हैं, मैं उसका जिम्मेवार। कौन दहशतगर्द? एक आदमी को आप पीटते हैं। अमन इंसाफ से जुड़ा है। जब आप इंसाफ नहीं करते, नफरतें बढ़ेंगी, कुदरतें बढ़ेंगी और फिर चाकू चुरियाँ चलेंगी। आपने नवाज शरीफ के बारे में स्टेटमेंट जो दिया 2 दिसंबर 2021 को, कि मेरी नवाज शरीफ साहब से बात हुई और वो जमहूरियत को लेकर, इन सारे मामलात को लेकर जदोजहद कर रहे हैं और वो कहते हैं कि मैं अब दोबारा वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहता। तो मेरा वो तो आए जब मुल्क में तो वज़ीर आज़म बनना चाहते थे तो नहीं बन सके, वो क्या कहानी? मैं बुरी बात होती है, वैसे भी मुझसे लोग नाराज़ होते हैं।
میں بس صرف یہ وہ کہوں گا کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. آدمی اب بھی ڈیموکریسی پہ یقین رکھنے والا تھا، ہو سکتا ہے، لیکن بس اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ پہ. آپ کا مولانا صاحب نے کہا کہ مذاکرات جب تحریک انصاف نے شروع کی ہیں، اسد کیسر لوگ بڑے پولیٹیشین ہیں، وہ مولانا صاحب سے ملنے گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے مذاکرات شروع کر لیے تھے، تحریک انصاف سے تو مجھے پوچھا ہی نہیں، ہم سے پوچھ لیتے. مولانا کام کا آدمی ہے، مولانا انگلیوں پہ نچاتا ہے لوگوں کو. مولانا سے میرے لوگ جو بھی کہیں، جب بھی پاکستان کی عوامی تاریخ بنے گی مولانا اس میں شامل ہوگا. کیا؟ جب بھی عوامی ابھار اٹھے گا مولانا اس میں شامل ہوگا جمہوریت کے لیے. بالکل. اچھا، کوئی یقین دہانی کروا دی انہوں نے آپ کو؟ مجھے کیا یقین دہانی، ریٹن میں لکھ کے دیا ہے یا زبانی کہہ دیا؟ نہیں، میں اس کی مزاج سے واقف ہوں. مولانا ٹھیک ہے. میں نے آپ سے کہا ہماری پارٹیوں میں تو ایسی بڑی بڑی مچھلیاں پھر رہی کہ خدا خیر کر. ہم نے بڑے احتیاط سے آگے بڑھنا ہے. ہم بڑھیں گے انشاءاللہ، لوگ بڑھیں گے. احتیاط زیادہ برت رہے ہیں. احتیاط اس لیے نہیں کہ مجھے کیا ہے، ورنہ دو چار ان کا تو بالکل منہ بند ہو جائے گا. تحریک انصاف دیکھیں، تحریک انصاف کے اس وقت 100 ممبر قومی اسمبلی ہیں. 100 کے ممبر ان کے صوبائی اسمبلی میں، پنجاب میں، کراچی میں، فلانا میں. ان سے تو وہ آپ کی سانس بند کر دے گا. پورا صوبہ ان کے پاس ہے. اگر کل وہ بات ہم نہیں کریں گے جب وہ قیدی غریب جیل میں ہے. میں کسی اور کے تھرو بات کرنا نہیں چاہتا یا کر نہیں سکتا، ورنہ معاملہ تو بالکل جس طرح ایک پھل پک جاتا ہے. انقلاب کے لیے سب بالکل ماحول تیار، بالکل پکا. نہیں تو وہ جو اسپیکولیٹ ہو رہا ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ اور باقی سارے جتنے بھی اتحادی ہیں ان کے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ چیمپئنز ٹرافی جو ملک میں ایک بڑا ٹورنامنٹ شروع ہو رہا ہے، وہ اس کو بھی اور دھرنے دوبارہ شروع کریں. کچھ اس طرح کی باتیں جیسے جنید اکبر خان صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹس دی ہیں. 8 فروری بھی گزرا. تو اس پہ کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ پھر وہی ٹارگٹ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے اور حالات خراب بھی ہو سکتے ہیں؟ لوگ کیوں نہیں آئیں گے؟ میرا مطلب دیکھ، دنیا، میں آپ سے عرض کر رہا تھا، واپس چلا جاتا ہوں ان باتوں کی طرف. انسان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے جب وہ اندر سے ایماندار ہو، کام کرنا چاہتا ہو فلانا کو. جب وہ آتا ہے اس کے بچے بھوکے ہوں، یہ نہ قابل برداشت جرم ہے. ٹھیک، میں چور نہیں ہوں، ڈاکو نہیں ہوں. بالکل. آپ کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ شہباز شریف ہمارے دوست ہیں، مگر وہ تو مشرف کے وزیر اعظم بننے کے لیے بھی تیار تھے. نواز شریف نے ہمت کر کے شہباز شریف کو روکا تھا، مگر اب نواز شریف بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں. ان دو بھائیوں میں سے پوچھیے، اگر وہ اس کو دونوں ڈینائی نہیں کریں گے. ہاں نہیں، وہ ڈنائی کا آپ نے مارجن چھوڑا نہیں ہے. خوشحال خان خٹک کا ایک شعر ہے، تھر چی تیریږي خو گزار لرکنہ، ہر سڑے پیدا دی خپل کار لرکنہ. خوشحال کہتا ہے کہ ہر آدمی کا اپنا ایک وہ ہوتا ہے، ٹیمپرامنٹ ہے. شہباز اس بارے کہ میں وہ جہاں بھی ہوگا میں اس کی اس بات کی وہ کرتا ہوں، وہ کمال کرتا ہے سڑکیں بنانے میں. ٹیکنوکریٹ، وہ ٹیکنیکل آدمی ہے. 18-20 گھنٹے کام. یہ پالیٹکس یہ ذرا اور طرح کا آرٹ. 4 دسمبر 2014 جی، نواز شریف ملک کی طاقتور فوج کے کنٹرول کے بغیر جمہوریت کے قیام کے لیے پرعزم ہیں، لیکن صرف ایک جمہوری پاکستان ہی قابل عمل ہے. بدقسمتی سے پاکستان کی تاریخ میں زیادہ تر سیاسی رہنماؤں کو فوج نے سہارا دیا، لیکن میرے خیال میں تاریخ نواز شریف کو بری کر دے گی، کیونکہ اپنے تجربے سے سیکھنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ایک کمزور یا محدود جمہوریت پاکستان کو برباد کر دے گی. لہٰذا اس نے جمہوریت کو کنٹرول کرنے کی کوشش سے انکار کیا. وہ واحد پاکستانی رہنما ہیں جنہوں نے اپنے آئینی حقوق پر زور دیتے ہوئے ایک آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت کو 1998 میں
ان کو یعنی ہٹا دیا. ایک جمہوریت پسند ہونے کے ناطے میں نے 1999 میں پرویز مشرف کو ہٹانے کے ان کے حق میں حمایت کی تھی, لیکن اسے فوجی بغاوت کے ذریعے سبوتاژ کیا گیا. وہ اپنے خاندان کے 72 افراد کے ساتھ 10 سال جلا وطنی. میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ جو آپ کی رائے تھی, اور وہ واحد جمہوری بندے ہیں جو تاریخ میں بھی زندہ رہیں گے, آپ نے جو فرمایا اس میں 2014 کا یہ بیان ہے, تو آپ آج بھی انہی سٹیٹمنٹس پہ اسی طرح قائم ہیں کہ تاریخ میں وہ اسی طرح زندہ رہیں گے اور جمہوریت کے لیے ان کی خدمات کو اسی طرح سراہا جائے گا, دیکھا جائے گا, یا آپ کا کچھ ادروائز خیال ہے؟ کیونکہ آج کل ان کے بارے میں اور ان کی پارٹی پر لیبل ہے کہ وہ شاید اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہے, تو یہ اس پہ میں ٹیک چاہ رہا ہوں. میں نے اب سے کہا کہ اس گھر کو آگ لگے گا کے چلا سے, کبھی کبھی آپ کے ساتھی آپ کو وہ کر دیتے ہیں. ضیاء الدین کی جگہ اگر وہ کور کمانڈر کوئٹہ ٹیپو, وہ یہ پھر نہیں ہو سکتا تھا. ایک پولیس ٹائپ آف تھنگ آپ جنرل کے مقابلے میں پروموٹ کریں گے, نتیجہ یہ ہوگا. اپنے لوگوں نے ان کا غلط وہ کیا. نہیں, آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ میرا مطلب ضیاء الدین بٹ کی سلیکشن غلط تھی, جی کسی اور کو لگا دیتے, کور کمانڈر منگلہ لگا دیتے. میرا مطلب ہے کہ پاکستان آرمی میں کم سے کم وہ جانتے تھے یہ سپرسیڈ والا تماشا اس نے سب کو برباد کر دیا, اور اس میں اپنے لوگ یہ نہ کریں وہ نہ کریں. مشرف کی جگہ اگر مشرف سینئر ترین بہترین بالکل کمیٹڈ سولجرز جنرل موجود تھے جو پاکستان آرمی کو بھی وہ کر لیتے, اپنے فریم میں کر لیتے, اور جمہوریت کو بھی نہ چھڑتے. یہ بھی کسی کی سفارش پہ انہوں نے میرے یار کو یہ جی وہ اردو اسپیکنگ ہے, فلانا جگہ سے آئے, فلانا ہے, بسم اللہ اس کو یہ گڑبڑی باتیں چڑھے. نواز شریف کو میں اب بھی کہتا ہوں, نواز شریف کون کہاں سے آیا ہم سب جانتے ہیں, لیکن نواز شریف نے یہ کمال کر دیا, جہاں سے آیا جس طرح آیا, لیکن اس نے اس بات کو سمجھ گیا کہ بابا یہ ملک اس طرح نہیں چلے گا کہ چیف ایگزیکٹو کوئی اور ہوگا, فیصلے کوئی اور کریں گے. یہ بات ان کی سمجھ اب تجربے میں آئی, اور انہوں نے بڑی ہمت کی, جس طرح آپ نے ریپیٹ کیا جہانگیر کرامت فلانا. اس میں اگر وہ ان لوگوں کی بات نہ مانتا جو اس کو غلط مشورے دے رہے تھے, شاید وہ ہیٹرک پوری کر لیتا. ان جرنیلوں کی جو آئین سے کھلواڑ کرتے ہیں, شاید وہ پورا کر لیتا. تیسرا کس کو ووٹ آنا چاہتے تھے؟ مجھے کیا پتہ ہے. دو تو ٹھیک ہے نا, دو تو سمجھ آ گئی. جی, کرامت صاحب سے استعفیٰ لے لیا, اور مشرف صاحب کو تو کر دیا سیک, اور بعد میں اب تیسرے کے لیے بھی کوئی کوشش کر رہے تھے. مطلب وہ اگر اس کے بعد بھی کوئی کرتا ہے, وہ ٹھیک راستے پہ چل پڑا تھا, اور پاکستان بھی ٹھیک راستے پہ چل پڑا تھا. اب بھی پاکستان کے چلانے کا یہی ہے, ہم دست بستہ وہ کریں اپنے جنرلوں سے کہ خدا کے لیے اس ملک پہ رحم کریں. جو کچھ ہوا 75 سال میں وہاں بغاوت ہے, وہاں بلوچ, یہ کیا بلوچ پشتون تمام آبادی ہمارے پنجاب کے ایک ضلع کے برابر ہے, 1 ڈسٹرکٹ. 75 سال میں آپ پنجاب کے ایک ضلع کی آبادی کو مطمئن نہیں کر سکے, جو دنیا جہاں کی نعمتوں سے پر ملک وہ وطن ہے, گولڈ ہے, جسٹ نیم اینی تھنگ. آج بھی غریب بلوچ کی حالت یہ ہے کہ جس بلوچ کے پاس ایک بکری ہے جو 2 کلو دودھ دیتی ہے, اور یقین کریں غریب بلوچ کے پاس تیسرے نرینہ, عورت کی بات میں نہیں کرتا, نرینہ بلوچ کی تیسرے جوڑے کا تصور نہیں ہے, اور وہ ہے بلوچستان کا غریب مسکین. آپ اسے جب وہ حقوق کی بات کرتا ہے, آپ بسم اللہ کر کے پڑ جاتے ہیں دہشت گردی کے نام پہ. میں ذمہ داری لیتا ہوں, بسم اللہ آج آپ اعلان کر دیں کہ اللہ پاک نے جو نعمتیں پشتون بلوچ سندھی پشتون وطن نے پیدا کی ہیں, ان پہ آئینی طور پہ ان کے بوچھوں کا اتنا حق ہوگا کہ وہ پیٹ بھر کے کھانا کھائیں, کوئی بغاوت نہیں ہوگی. آخری سوال سر, عمران خان صاحب کی رہائی آپ کب دیکھ رہے ہیں, یا آپ کا کیا اسٹیمیٹ ہے کہ وہ باہر آ جائیں گے؟ اور عمران خان رہا
عمران خان رہا، میں تو اسے اگر یہ عقل کے ناخن نہیں لیں گے، پہلے تو انہیں یہ مہربانی کرنی چاہیے تھی، نہ وہ قاتل ہے، نہ اسی کسی کو قتل کیا ہے، نہ فلانا کیا ہے، نہ فلانا کیا ہے، ان کی اس میں بھی ہے، کم سے کم ضمانت پہ تو رہا کر سکتے تھے، ضمانت پہ on bail. You have been the premier of this country. You are the popular most leader of اس ملک کے، ہم ضمانت پہ آپ کو رہا کرتے ہیں. اگر وہ بھاگ جاتا ہے جس طرح لوگ بھاگتے ہیں تو بھی تمہاری جان چھوٹ جائے گی یار، بھی تمہاری جان چھوٹ جائے گی. جیل میں رکھنے سے وہ آسمان تک پہنچ رہا ہے. جب بھی اگر خدا نخواستہ ہوتے ہیں پاگل. میں جوان تھا، چشتی صاحب الیکشن سیل کے انچارج تھے، میں نے ان سے کہا تھا اس وقت، وہ غریب مر گئے، شاید کچھ جنرل ضلع، میں نے کہا چشتی صاحب ایک بات، میں سیاست کو نہیں سمجھتا، میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہیں یہ غلطی نہ کرنا کہ بھٹو کو مار دو. کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا وہ پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیاں اس آدمی سے تنگ، آپ بھی تنگ ہیں، کہیں آپ دونوں کے درمیان یہ قدر مشترک نہ ہو کہ آپ بھٹو کو مار دیں، اور اگر آپ نے مارا، میں نے کہا وہ حلق کی اڈی بن جائے گا آپ کے لیے، نہ نگل سکو گے نہ اگل سکو گے. کسی نے ہماری بات نہیں مانی. اور گوئی عمران کے بارے میں خدا نخواستہ اگر کسی نے یہ سوچ بھی کیا کہ بس عمران ہے فلان فارغ، یہ ملک جل جائے گا، بالکل یہ ملک جل جائے گا. ڈونٹ تھنک آن دیز لائنس. باقی آپ کی مرضی. آپ کے جو کولیگز ہیں سارے، اور جن کے لیے آپ دم بھرتے ہیں، جن کی وجہ سے 26ویں آئینی ترمیم آئی اس ملک میں، اور اب ججز کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہو رہی ہے، جن 6 ججوں نے خط لکھے تھے ان کا رستہ روکنے کے لیے بھی سارا، اور آئین کا سارا نقشہ ہی بدل چکا ہے. وہ لوگ جو آپ کی، جب آپ صدر کے کینڈیڈیٹ تھے تو ووٹ تک ڈالنے نہیں آئے تھے، آپ کے قریبی دوست، تو وہ سارے لوگ، وہ جب آپ کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہیں، آپ کے ساتھ ریڈی نہیں ہیں بیٹھنے کو، اور یا پھر آپ کی کچھ خفیہ ملاقاتیں نواز شریف صاحب سے پھر ہوئی ہوں گی جب آپ کو سونپا گیا ہوگا کہ بھائی مذاکرات کریں، تو نواز شریف صاحب نے آپ کے سامنے دل کھول کے رکھا ہوگا، آپ کو بتایا ہوگا کہ محمود خان صاحب، اچھکزئی صاحب، میری یہ مجبوریاں ہیں، میرے یہ مسائل ہیں، یا شاید وہ جو آپ رونا ان کے سامنے رو رہے تھے وہ آپ سے بڑھ کر آپ کے سامنے رونا رو رہے ہوں. تو میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ یہ باتیں آپ کتاب میں لکھیں تو کچھ ہمیں بھی بتائیے کہ کیا. میں کتاب میں نہیں، میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر یہ شہباز اینڈ کمپنی کی حکومت اس ملک کی واقعی محبت رکھتی ہو، آپ نے جو نام لیے، نواز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، پیپلز پارٹی کا کوئی لیڈر جو بھی ہو، وہ تحقیق انصاف کے لوگ، یا اگر وہ نہ بھی شامل ہوں، یہ اب بھی اس مسئلے کا وائبل حل ود ان 4 months نکال سکتے ہیں. بیٹھیں بات کریں، سب عاقل لوگ ہیں، سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. میں آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ تمام پاکستان کو پتہ ہے. میں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا، ایسے الفاظ میرے ناقص ہوتے ہیں، میں نے کہا ایک قومی حکومت بنا دو، مذاکراتی حکومت، وہ حکومت 4 مہینے کے لیے، اس کی ڈیوٹی یہ ہو کہ آئین کی اسپرٹ کے مطابق ایک پکا غیر جانبدار الیکشن کمیشن، آئین کی اسپرٹ کے مطابق ڈیفینیشن ہر ادارے کی جو آئین کہتا ہے، ود ان 4 months الیکشن کرائیں، یا یہ ہے کہ دے دو عمران کا مینڈیٹ، ورنہ پھر یہ ہوگا. ابھی میں بعض باتیں نہیں کہہ سکتا، میں دوسروں کو، جب آپ کا آئین آپ کو حکم دیتا ہے کہ کسی بھی ایسے فرد کا آپ نے احترام نہیں کرنا جو آئین کو نہیں مانتا، کسی بھی، چاہے جو بھی ہو، وزیر اعظم ہو، آرمی چیف ہو، بہت بڑا عالم دین ہو، جو آئین کو نہیں مانتا وہ آئین کا ایبروگیٹر ہے، اس کے ساتھ بات کرنا ناجائز ہے. اگر یہ ہے
تو پھر ہمارے پاس ہمارے پاکستان کے عوام کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم نے سڑکوں پہ نکلنا ہے. اور ہم نے میں اس لیے احتیاط کرتا ہوں, ڈرپوک بھی ہوں گا, بوڑھا بھی ہو گیا ہوں, یا پتہ نہیں کیا بلا ہے, مجھے یہ احساس ہے کہ پاکستان کی یہ سکت نہیں ہے, پاکستان کی یہ سکت نہیں ہے کہ اگر اس کے اعمال نکلیں پتہ نہیں کیا حادثے نہ ہو, لیکن یار لوگ چپکے ہوئے ہیں اقتدار سے. اچھا, اس ملک میں ایک شجر محبت ہے, لو ٹری, ہاں شجر محبت, اس کے نیچے جتنے بھی لوگ آج کل بیٹھ رہے ہیں, جی محسن نقوی صاحب کے قریبی, جی محسن نقوی صاحب بڑے رسپیکٹڈ ہیں, وزیر داخلہ بھی ہیں, وہ سارے بھی قومی حکومت کی باتیں کر رہے ہیں. قومی حکومت وہ اس طرح کرتے ہیں, قومی میں اسی لیے اور مجھے تو یہاں تک پتہ چلا کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو لوپ میں لینے کے لیے میں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ بھی اسی شجر محبت کی گفتگو فرما رہے ہیں. میں صرف 4 مہینے ودن 4 months یہ لوگ بیٹھے, فضل الرحمان صاحب ہے, میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں, فلانا ہے, یہ جو گتھی ہے اس کو سلجھائیں, یہ سب اس گتھی کو سمجھتے ہیں. اس بدبخت سسٹم نے میاں نواز شریف کو 10 سال ملک سے باہر بھیجا. وہ 11 سال کے لیے 90 دن کا کہہ کے, جی ضیاء الحق صاحب جا 90 دن کا کہہ کے تو اپنا اقتدار پہ رہے تھے. تو یا تو آپ بتا دیں کہ یہ محمود خان اچکزئی صاحب کا پاکستان ہے, ضیاء الحق کا پاکستان نہیں ہے. میں آپ کی بات مان لوں کہ 4 مہینے حکومت بنائیں اور کریں. یہ لوگ مجھے اجتماعی کرنا مجھے برا لگتا ہے. 30-31 سال بلا شرکت غیر ہمارے یاروں نے حکومت کی, کیا نتیجہ نکلا؟ 10 سال جنرل صاحب محمد ایوب خان, 11 سال جنرل فلانا, 12 سال فلانا. اب یہ جو تماشا ہو رہا ہے, جو چوچوں کا مربع, وہ بھی وہی چیز. یعنی کبھی دیکھا ہے دنیا میں کہیں نہیں. آپ پڑھے لکھے جرنلسٹ ہیں, سب پڑھے لکھے ہیں. دنیا اپنے بچوں کو, ان بچوں کا احترام کرتی ہے جن میں نو کہنے کی طاقت ہو, جن میں جذبہ حریت ہو. یہ واحد پاگلوں کا ملک ہے. اگر آپ فارن ایجنڈے پہ ہیں یا خدا نخواستہ, میں آپ سے پوچھتا ہوں, جواب نہ دیں, فاتح شہباز خان, اگر خدا نخواستہ پاکستان پہ ایک خارجی حکومت, خارجی آرمی آکوپینٹ ہوتی تو اس سے زیادہ کرتی کیا جو ہم کر رہے ہیں؟ اس سے زیادہ کرتی. چھوٹے چھوٹے بچے 21 سال کے, 12 سال کے, 18 سال کے بچے نکلے ہیں, مرد آباد زندہ آباد, عمران کو رہا کرو, ہمارا مینڈیس واپس کر دو. آپ سیدھا گولیاں مارتے ہیں ان کے سروں میں, ان کے گھروں میں گھستے ہیں, لوگوں کی بے عزتیاں کرتے ہیں, لوگوں کی عزتیں لوٹتے ہیں. یہ تو آپ کے وہ بچے ہیں, شکر کریں, قربانی دیں, بیڑ بکریوں قربانی دیں کہ پاکستان میں ایسے ہزاروں لوگ موجود ہیں جو ہر طاقت کے خلاف, ناجائز طاقت کے خلاف نو کہنے کی طاقت رکھتے ہیں. اب جذبہ حریت کو کٹتے ہیں, اور جو بے بخت وہ جیسے بے ایمان وفاداریاں بیچتا ہے اس کو ہار پہناتے ہو. جو وفاداریاں بیچتا ہے, جو ملک بیچتا ہے, جو ضمیر بیچتا ہے, پھر اس کو آپ ملک کا نمائندہ سمجھ کے وہاں بیٹھتے ہیں. پاکستان اس طرح بچے گا, کسی کا دادا بھی نہیں بچا سکتا اس ملک کو اس طرح. وی مسٹ ریسپیکٹ ان لوگوں کو, ہماری عزت, بدترین مخالف ہمارا صحیح, لیکن جو اس ملک کے لیے اٹھ کھڑا ہونے کی طاقت رکھتا ہے, وی مسٹ سپورٹ ہیم. جو بھی ہے, ہاں اس ملک کو چلائیں, کیا کمی ہے؟ دبئی, سعودی عرب, فلانا, وہاں صرف پیٹرول. آپ کے پاس آپ دنیا جہان کی جسٹ نیم اینی تھنگ وہ آپ کے ملک میں ہے. یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ بہت سارا ہوم ورک نہیں ہے, بہت ساری چیزیں آپس میں کنیکٹیوٹی کے مسائل, مثلا فار ایگزامپل میں بہت سارے دوست ہیں آپ کی پارٹی سے بھی, دیگر بھی, سرگوشیاں ہم تک جو پہنچتی ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم کرتے ہوئے بھی تحریک انصاف کا ہوم ورک پورا نہیں تھا. پھر مولانا صاحب کو ایک وقت یقین دلا دیا گیا کہ آپ ریلیونٹ ہی نہیں رہے, ہمارا بندوبست پورا ہے. تو مجھے بتائیے کہ پھر ان سارے مسائل کا کیا حل پھر نکلے گا, اور انہی مسائل میں سے رستہ کیسے پھر نکلے گا؟ راستہ بھی دیکھیے, راستہ یہ ہے, ایک تو عقل سلیم سے نکلتا ہے. عقل سلیم پہ اپنی پابندی لگا دی ہے. آپ خود لگے ہوئے ہیں, اپنی قبر کھود رہے ہیں. آپ عدلیہ کے پر کاٹ رہے ہیں, میڈیا کے پر کاٹ رہے ہیں, جو حریت کے بچے ہیں ان کو پیٹ رہے ہیں, غریب آدمی کو. میں ہر اس کرتا ہوں, مجھے شرم بھی آتی ہے
یہ جو بڑی بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں، اس کی ایک ٹینکی بھرنے کے لیے 21,000 روپیہ، ایک ٹینکی. یہ جو ہمارے بڑے لوگ ہیں ان کی موبائل کا خرچ پتہ نہیں کیا. وہ جو ولایتی لسی ہے اس کو تو پتہ نہیں ایک بوتل 1 لاکھ روپے میں یا 1.5 لاکھ روپے میں. یہ تماشے ہوتے ہیں. غریب کو پاکستان کے غریب کو آپ مہینے کا 20,000 کا بندوبست نہیں کر رہے. 20,000 روپیہ پنجاب کے غریب کو نہیں مل رہا مہینے کا. 20,000 روپیہ بلوچ غریب کو نہیں مل رہا. 20,000 روپیہ سرائکی غریب کو نہیں مل رہا. 20,000 پشتون غریب کو نہیں مل رہا. لوگ میری عمر کے لوگ ان سڑکوں پہ سفید سر سفید داڑیاں کھدال اور وہ اٹھائے. اس کا اگر پتہ نہیں کہاں ہے، اس کا اگر پتہ نہیں سوات میں ہے، باجوڑ میں ہے، چھچ ہزارہ میں ہے، کہاں ہے، یہاں پھر رہے. مجھے اسے بوڑھے کو کون بڑھائے گا نوکری کے لیے؟ یہ ان کو سمجھائیں، آپ کی پہنچ ہے ان تک پہنچائے. یہ دنیا جہاں کے یہ غریب، یہ کروڑوں لوگ، یہ بپھرے ہوئے بلائیں یہ نکل پڑیں گی سڑکوں پہ، اپنی بازاروں کو لوٹیں گی. آپ نے اپنی کیلکولیشن کے مطابق کوئی دھرنا، کوئی اپوزیشن کا اکٹھ، کوئی ایسا کنٹینر آپ بھی سوار ہوں، اس میں براجمان ہوں، کو مس کال نواز شریف صاحب کو بھی کریں کہ آپ بھی آ جائیں اس کنٹینر میں، مولانا صاحب کو بھی رکھیں اس کنٹینر میں، کوئی اس طرح کا کوئی پلان کیا ہوا ہے؟ کوئی آپ نے کوئی سوچ رکھا ہے، کوئی روڈ میپ، یا آپ ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ بھائی روڈ میپ تو واضح روڈ میپ ہے، لیکن ہم اپنے وہ کیوں دکھائیں؟ کارڈز کیوں دکھائیں؟ اپنے کارڈ کیوں دکھائیں؟ یہ حکومت پاکستان کے عوام کی، بپھرے عوام کی 25 دن کی ریزسٹنس بھی برداشت نہیں کر سکے گا. ابھی آپ جب عقل سے کام دیکھیں، جس مکان میں ہم رہتے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے، جنہوں نے لوٹ، ہماری بدکاریوں نے، ہماری رشوتوں نے، انہوں نے یہاں تک اس مکان کی بنیادیں ہم نے نکال دی. پلرز وہ کرم خوردہ ہیں. ایک 2 نتائج واضح ہیں. ہمیں قدرت نے وہ بھی نہیں دی. ماہرین حیوانیات کہتے ہیں کہ یہ جو چوہے جس بلڈنگ میں سوراخ کر لیتے ہیں ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ بس یہ گرنے والے بھاگ جاتے ہیں. ہمیں وہ احساس بھی نہیں ہے. یہ بلڈنگ یا تو ہم پہ گرے گی سارا ملک، یا اگر ہم نے عقل سلیم سے کھا لیا ہم اس کو آرام سے نئے سرے سے کنسٹرکٹ کریں گے. پاکستان عذاب زندہ باد. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ.